نون لیگ اور تحریک انصاف کے بعد پیپلز پارٹی کی باری. آغا سراج درانی اسلام آباد سے گرفتار. آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں پکڑ. اسپیکر سندھ اسمبلی کا 3 روزہ راہداری ریمانڈ منظور. کراچی منتقل کیا جائے گا. الزام ثابت ہونے سے پہلے گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ جیالو کا سوال. وزیر اعظم، اسپیکر قومی اسمبلی اور کئی وفاقی وزراء کے خلاف بھی انکوائریاں ہو رہی ہیں. کیا نیب ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنائے گا؟ مرتضی وہاب کا سوال. سراج درانی کی گرفتاری جمہوریت کی تذلیل ہے. بختیار بھٹو کا ٹویٹ. آغا سراج درانی کو انہوں نے حراست میں لیا ہے. اس پر مجھے افسوس ہوا یہ خبر سن کے، لیکن انہیں اپنی صفائی کا پورا موقع ملنا چاہیے اور نیب کو بھی چاہیے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائیں. محمود الرشید کا سراج درانی کی گرفتاری پر اظہار افسوس. نیب کو شفاف انداز میں معاملات آگے بڑھانے چاہیے. ٹھوس شواہد پر بلا امتیاز کارروائی کی جائے. وزیر ہاؤسنگ پنجاب کا مشورہ. آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے آپ کو ایک ڈائلاگ جو ہے نا 2-3 دفعہ کہا تھا کہ احتساب کا کدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا، اس سے کوئی بھی نہیں بچے گا. فیاض الحسن چوہان نے دہرا دیا کدو والا بیان. آغا سراج درانی کی گرفتاری حیران کن نہیں، نواز شریف کی مرضی کے مطابق علاج کرائیں گے. پنجاب اسمبلی کے باہر گفتگو. خطائی کھانے اور کیوں نکالا کا بھی تذکرہ. میرا ایک عزیز ہے، وہ نواز شریف صاحب کو ملنے گئے. نواز شریف صاحب پسینے سے شرابور آئے ہیں تو خطائی کھا رہے تھے. ساتھ ہی اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تو بھی کھائیں گا؟ اب بتائیں جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوگا وہ خلیفے کی خطائیں کھائے گا؟ پہلے ان کا رونا تھا مجھے کیوں نکالا، اب ان کا رونا یہ ہے مجھے کیوں سنبھالا. نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست ضمانت کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت. پنجاب حکومت کے نمائندے نے گزشتہ سماعت پر حقائق چھپائے. خواجہ حارث کے دلائل، نیب پروسیکیوٹر کے اعتراضات. مریم نواز کی جناح اسپتال لاہور آمد. والد سے ملاقات. نواز شریف کی چہل قدمی. 5واں میڈیکل بورڈ آج پھر سابق وزیر اعظم کی رپورٹ چیک کرے گا. اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا کیس. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے شریک ملزم سابق صدر نیشنل بینک سعید احمد کی بریت کی درخواست مسترد کر دی. وزیر اعظم کی زیر صدارت منی لانڈرنگ سے متعلق اہم اجلاس. شہزاد اکبر کی بیرون ملک سے دولت واپس لانے کے اقدامات پر بریفنگ. عمران خان سے برطانوی رہنما سعیدہ واد. قومی اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس. 1 گھنٹے کے بعد سعودی ولی عہد سے ملاقاتوں میں مدعو نہ کرنے کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج کا امکان. میرے صافی حضرات، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کا آنے کا شکریہ. دوستوں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک میں ایک ہنگامی حالات ہوئے ہیں. کشمیر کی سچویشن بڑی اہم ایشوز پہ چل رہی ہے. بڑے مشکل حالات ہیں ریگارڈنگ سیکیورٹی میجرز. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تب بھی ایک اس قسم کا ایشو ہوا تھا، اور وہ کشمیر کے اس ایشو سے بہت قدرن بہت بڑا تھا، اس لیے کہ بامبے میں ایک تاج ہوٹل، اس پہ حملہ جس میں کافی فارنرز مارے گئے تھے، تو اس کا ایک پورا بلیم پاکستان پہ تھا. اس کا ایک پورا ایشو ہمارے ساتھ تھا، مگر اللہ نے کرم کیا، ہم نے دنیا کو اپنے ساتھ رکھ کے اور اس ایشوز کو فیس کیا. انڈیا کو فورس کیا کہ وہ بیک ڈاؤن ہو اور ڈپلومیٹک چینل سے اس کو ہینڈل کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نابالغ حکومت جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی، اور بیک سیٹ ڈرائیور جو ہے وہ سیاست نہیں سمجھتا، تو اس لیے یہ ایشو اور بڑھتا جا رہا ہے.
مگر میں قوم کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی حالت میں کسی بھی حال میں انڈیا کے طرف سے اگر کوئی جارحانہ پیشکش ہوتی ہے تو پوری قوم ہم سب ایک ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہوگی اور ہم قائد اعظم پوسٹ سے لے کے بھٹ آئلینڈ تک پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ عوام ہم سب اپنی فوج عوام اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. جہاں تک رہی دنیا میں آئسولیشن کی بات تو یہ ہم اکثر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کافی سالوں سے دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے اور ابھی ان کے آنے کے بعد تو اور آئسولیٹ ہے. کوشش کرنی چاہیے ان کو کہ یہ آئسولیشن کو ختم کریں. یہ وہ دنیا نہیں رہی کہ جس میں اکیلا کوئی بھی ملک چاہے وہ چھوٹا سا کوئی ملک کیوں نہ ہو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. تو سارے ملک جو ہیں وہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی انٹرنیشنل انٹریکشن انٹرنیشنل ورلڈ اس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں نے اگر یہ نہ کہا کہ جو سعودی دوست ہمارے آئے تھے جو بھائی آئے تھے ہم نے ان کا خیر مقدم کیا ان کے آنے کا. آج بھی ان کا ہم خیر مقدم بھی کرتے ہیں ان کی عزت بھی کرتے ہیں مگر اس میں بھی مس ہینڈلنگ حکومت کی تھی. نہ ان نے ہمیں دعوت دی نہ ان نے میاں صاحب کو دعوت دی نہ شہباز صاحب کو دعوت دی اور پھر ایک ٹویٹ کروا دیا اپنے ایک چارلی سے کہ یہ قابل ہی نہیں ہے کہ یہ آئیں. تو اگر اس طرح آپ نے حکومت چلانی ہے تو بسم اللہ چلائیں. حالانکہ ہم ان کو کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ہم ٹائم دیں ان کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ٹائم دیں کہ تاکہ یہ سمجھیں کچھ سیکھیں کچھ عوام کے مسائل حل کریں. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح بجلی اور آپ کے گیس کے بل بڑھ رہے ہیں اور ابھی تو گرمی آئی نہیں ہے. اس گرمی میں جو بجلی کا بل ہوگا وہ گاڑی دے کے آپ گاڑی بیچ کے آپ کو فل کریں گے. تو یہ حالات ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پراپر فری فیئر الیکشن ہو اور پراپر ریپرزنٹیشن ہو پاکستان میں تو وہ بہتر کامیابی کا رکھتے ہیں چانس. وہ بہتر عقل سے بہتر پارلیمنٹ کو چلا کے اور ایشوز کو سالو کر سکتے ہیں. جہاں تک ان کا کیسز کا سلسلہ چل رہا ہے آج میرے پروونشل اسمبلی کے اسپیکر کو انہیں اریسٹ کیا ہے یہاں اسلام آباد میں. تو یہ کوئی منگی صاحب ہیں سندھ سے لائے ہیں جو کہ اریسٹ کر رہے ہیں ہمارے سدھیوں کو. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے. ہمیشہ ہر دور میں اپنوں نے ہی دغا کی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں اور جو میرا کورٹ کا فیصلہ کل آیا ہے اس پہ ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کورٹ کے فیصلوں کو مانا ہے. اس لیے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ان کو کمزور نہیں کرنا چاہتے. ہمارے ہی دور میں ججوں کی تنخواہیں ہم نے 3 گنا 4 گنا بڑھائی تھی. وہ اس لیے نہیں بڑھائی تھی کہ ہم ان پہ کوئی لارجسٹنس دکھانا چاہ رہے تھے. ہم نے اس لیے بڑھائی تھی کہ ہم اس میں اٹریکٹ کریں اس قسم کے لوگ کہ جو کہ ان کی پریکٹس اچھی چلتی ہو اچھے وہ ہوں وکیل ہوں اور وہ جج بنیں. تو کچھ حد تک ہم کامیاب رہے ہیں. کافی ججز اچھے آ گئے ہیں مگر ہوپ کرتے ہیں ہم کہ ہم جائیں گے نیب کے سامنے نیب کا مقابلہ کریں گے. اب وہاں کی انکوائری کا مقابلہ کریں گے. اب ان کو بھی فیس کریں گے اور اگر جیل جانا پڑا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو میرا شروع سے سیکنڈ ہوم ہے. اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پہ کوئی غم نہیں ہے. ہم دیکھ لیں گے. اور بلاول بھی میرا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا بیٹا ہے. اس کو کہاں ڈراتے ہو. ڈراؤ ان کو جن نے کبھی دیکھا نہیں ہے.
Thank you, gentlemen. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ نے پہلے بھی مشکل حالات میں پاکستان خفے کا نعرہ لگایا تھا، اس وقت بھی پاکستان مشکل حالات میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے جو ولیعہد ہیں ان کا ہندوستان کے دورے کے بعد پاکستان کے خلاف کوئی سرجیکل اسٹرائک یا کچھ کرے گا. کیا آپ اس صورتحال میں کو پولیٹیکل اپنا رول پلے کریں گے، اور کیا آپ کو کوئی پولیٹیکل کانفرنس طلب کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم پولیٹیکل کنسنسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمیشہ پہلے بھی جب ہمارے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا، ہم نے پارلیمنٹ کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کا ہم نے اجلاس، جوائنٹ اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم نے کیانی صاحب کو بلایا تھا، پاشا صاحب کو بلایا تھا، ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی، بات کی تھی، پبلک اویئرنیس کریٹ کی کرائی تھی، تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ پارلیمنٹ از ساورن، پارلیمنٹ ہیز دا پاورز. یہ تو آج سنتے ہیں کہ اسپیکر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ریزولوشن کشمیر پہ پاس کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ ریزولوشن پاس کرنا چاہیں گے تو ہم ضرور اس پہ کوآپریشن کریں گے، ریزولوشن پاس کرائیں. وقار ستی سر میرے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایم ڈی ایس آئے تھے یہاں پر، کیا اگر اپوزیشن جاتی تو پاکستان کے بالخصوص حکومت کے موقف کو زیادہ تقویت ملتی، جو اب وہ نہیں ملی؟ انڈیا میں جا کے جو انہوں نے بیان دیا، تمام بھارتی اخبارات کی زینت بنا ہوا ہے کہ ان کے حوالے سے یہ کوٹ کیا ہے کہ کشمیر کا جو پاکستان کا موقف ہے سعودی عرب اس سے ایگری نہیں ہے. ایک دوسرا سر یہ کہ ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے، جو سیاسی حالات چینج ہو رہے ہیں، جو نئی وصف بندی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی انہیں حمایت حاصل ہے یا نہیں؟ بالکل، مولانا صاحب ہمارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں. وہ جہاں قدم رکھیں گے ہم ان کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اناف از اناف. ہم نے 8-9 مہینے ان کو دے دیے ہیں، اس سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. ملک کا جتنا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. ان کے ساتھ نہ بیوروکریسی چلتی ہے، نہ ان کو کام کرنا آتا ہے. تو یہ نہیں کہ ہم پاور کے پیچھے ان کی حکومت کو تنگ کریں گے. ہم اپنے رائٹس کے لیے، سندھ کے رائٹس کے لیے، بلوچستان کے رائٹس کے لیے، پنجاب کے رائٹس کے لیے، ساؤتھ کے رائٹس کے لیے، کے پی کے رائٹس کے لیے، ان کے لیے ہم ضرور جنگ کریں گے. سر اگر ہمیں بلایا جاتا ہم بالکل جاتے. اگر پریزیڈنٹ پاکستان کو ان نے بلایا ہوتا تو میں ضرور جاتا. اگر نواز شریف نے جب چائنیز پریزیڈنٹ آیا تھا، جب یہ اس میں جو بلایا تھا میاں صاحب نے، تو چائنیز پریزیڈنٹ سے ملا تھا، اس کو کمپلیمنٹ کیا تھا کہ یہاں آنے پہ. تو اگر یہ بلاتے تو ہم کیوں نہ جاتے. اعجاز ہولڈ آن بس آپ کریں ذرا ان کو سوال کریں. تو ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ابھی آپ اداروں کی مضبوطی سمجھتے ہیں جو نیب کی کروائیاں ہیں، یا زیادتیات سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتیات؟ تو نیب ادھر بھی لینے تھا، اس سے سپلیمنٹری کر لیں. نیب کے کیسز جہاں پر آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہیں اور دیگر بھی، اس وقت آپ حکومت کی کارکردگی سے بھی خوش نہیں ہے، تو پیپل پارٹی اپنی سطح پر کوئی مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چلانا چاہتی ہے؟ روڈوں پر آنے کا کوئی پلان ہے جلد جلد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ نہیں؟ آپ کی اپنی پارٹی کا کیا ہوگا؟ نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ایجنڈا پہ آئیں، مولانا صاحب کے ساتھ بھی آئیں اور خود بھی آئیں، دونوں میں آ سکتے ہیں. میرا نام اعجاز احمد ہے. اچھا، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے. میرا سوال یہ ہے کہ ڈیل اور ٹریل کی بہت باتیں چل رہی ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ شہزادے صاحب کے آنے سے پہلے شہباز صاحب کی ضمانت ہو گئی، اور ان کے جانے کے بعد آغا سراج درانی پکڑ لیے گئے. ایک تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، حکومت کے خلاف آپ کی کیا حکمت عملی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا حکومت کو آپ گرانا چاہتے ہیں، یا کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے؟ کیونکہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت وقت دے دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، میں آپ سے عرض کروں کہ میں مبارک دیتا ہوں شہباز صاحب کو ان کی بیل ہونے میں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کیس ختم نہ ہو جائے، اینڈ کنکلوژن نہ ہو جائے، تب تک کسی کی بھی اریسٹ نہیں ہونی چاہیے.
زرداری صاحب عرفان ملک 24 چینل سے سوری تو نہیں ہونی چاہیے. اور نیب کے لاز کو ہر لا جو ہے وہ امینیبل ہے ٹو چینج. تو اٹس ہائی ٹائم کہ لا کو بھی چینج کرنا چاہیے. اور چیف جسٹس نے خود بھی کہا ہے کہ سو موٹو پہ ہم ری تھنکنگ کریں گے, ہم خود سوچیں گے, ہم دیکھیں گے کہ سو موٹو کو کس طرح آگے چلنا چاہیے. تو آئی تھنک کہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. رضا جی ذرا ہولڈ. اب اسٹریٹجی بنا کے میں ان کو بتاؤں یا تجھے بتاؤں؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ 6-7 ماہ حکومت کو آپ نے دے دیے, کیا اس موقع پر آپ ضمنی انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سر بس تو کنڈیشنز دیکھتے ہیں نا, کنڈیشنز کیا بنتی ہیں اس کے حساب سے کریں گے. خلیف الرحمان آج ٹی وی سے آپ کی پارٹی نے اس وقت کے وزیر اعظم کے ساتھ مل کے چیئرمین نیب لگایا تھا, تو کوئی پشیمانی ہے چیئرمین نیب لگانے پہ آپ کو؟ بیٹا سپریم کورٹ کا ایک جج تھا, اس کو میں کوئی نواب شاہ سے تو نہیں جانتا تھا. راشد ادیب سے پوچھے رہے. سر جو حالات ہیں اس وقت, ایک پارٹی کے سربراہ کو چھوڑتے ہیں, دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں, دوسروں کو چھوڑتے ہیں, پہلے کو ڈائی کر دیتے ہیں. کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے کہ آپ کو ڈیوائڈ کر کے جو یہ مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں اور اقتصادی جمہوریت ریوائو کرنے کا وقت ہے؟ آئی تھنک یو رائٹ, کرنے کا وقت بھی ہے اور وقت بھی آ گیا ہے, اور یہ ڈیوائڈ اینڈ رول ضرور ہے. صاحب یہ جاننا چاہتا ہوں ونس اگین ذرا تفصیل کے ساتھ, آغا سراج درانی کا جو گرفتاری ہے اس کا آپ اس پیغام کو کس طرح سمجھتے ہیں, اور جو آپ کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اس پر آپ کا عمل کیا ہے؟ میرا ہم پہ گھیرا تنگ ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے ایسی چیزوں کی, مگر آغا سراج کی گرفتاری کو میں نے کنڈیم کیا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور آغا سراج کو اسلام آباد سے کیوں آپ نے گرفتار کرنا ہوتا تو آپ وہاں سے ہی کر لیتے, کراچی سے. کوئی وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہا تھا, اسپیکر تھا, روز آ رہا تھا. اور اسپیکر از اے اٹانومس فگر. اسپیکر کو گرفتار کرنے کو میں اس ڈیموکریسی کو ہی چیلنج کر رہے ہیں آپ, جس ڈیموکریسی کی خاطر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے اور وہ کیا اور یہ کر دیں گے, اس کو ہی آپ چیلنج کر رہے ہیں جب اسپیکر کو آپ اریسٹ کر رہے ہیں. اعجاز الحسن اور پھر خواجہ صاحب. بتائیے گا سر, یہ بتائیے گا کہ کیا بھارت کسی مہم جوئی کی جرت کر سکتا ہے؟ سر جرت تو ہر کسی کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے, مگر جرت کرے گا تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے. تبدیلی کا کوئی چانس ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں پیپل پارٹی کی تبدیلی کا خیال رکھتی ہے, کوئی آپشن ایسا دیکھا جا سکتا ہے؟ عرفان ملک 24 چینل سے, آپ نے کہا انف از انف, اس کا سر ہمیں پریکٹیکل کب سے نظر آئے گا؟ جب نظر آئے گا تو پھر نظر آئے گا. یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ کے کیسز اسلام آباد میں منتقل کیے گئے, دوسرا اسپیکر سندھ اسمبلی کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, کیا پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیع اور 18ویں ترمیم پر سمجھوتا کرنے کے لیے آپ کے اوپر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ سرداری صاحب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ضرور ڈالا جا رہا ہوگا. سرداری صاحب سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور آپ نے کہا کہ ہمارے لیے کیس منتقل کر کے پنڈی کو کربلا ایک دفعہ پھر بھی بس پارٹی کے لیے بنایا جا رہا ہے. آپ ذرا بتائیں گے کہ اس کربلا میں کس کی قربانی اور کب کون نامزد کیا گیا ہے دوسری طرف سے؟ دوسری طرف سے تو میں کوئی نہیں لگ رہا تھا. پہلے بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پنڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ شہید کیا گیا, اس کے بعد بی بی صاحبہ کو بھی پنڈی میں شہید کیا گیا. تو اب اگر ہمارے کیسز بھی یہاں چلیں گے تو عوام کو یہی تاثر, سندھ کے عوام کو, پشاور کے عوام کو, بلوچستان کے عوام کو, پورے پاکستان کے عوام کو یہی میسج جائے گا, کشمیر کے عوام کو بھی جائے گا. آپ سرداری صاحب, فخر الرحمان سما ٹی وی سے. یہ نیب کے جو کیسز آپ کے خلاف ہیں اور اس وقت نیب میں بھی معاملہ آ گیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی ان کیسز سے نپٹنے کے لیے؟ کیا آپ کسی وقت بھی بار گیم کی جو
सहूलत है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, हुकूमत के खिलाफ आपका जो एहतजाज है वो इसलिए होगा कि आपके खिलाफ ये रेफरेंसेस बनाए गए हैं या वाकई जो नहीं, मेरा एहतजाज जो है वो आपके गैस बिल पे है, मेरा एहतजाज आपकी बिजली पे है, मेरा एहतजाज मेरे सिंध के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है उस पे है, मेरा एहतजाज बिजली नहीं बन रही, हाइडल बिजली नहीं बन रही उस पे है, और मेरा एहतजाज ये है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा। सर सुहेल खान और फिर इतरत। सुहेल खान दुनिया न्यूज़ से। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि 18वीं तरमीम में तब्दीली के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। फिर पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पे आके पहले ही उसने लगता ऐसे है कि शोर मचा दिया हुआ है, इस पर आप क्यों इतना जोर दे रहे हैं कि 18वीं तरमीम को वो वापस ले रहे हैं? अभी तो उनके पास 2/3 अक्सरियत ही नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को क्या ऐसा शक पड़ गया कि वो 18वीं तरमीम पर उसने पहले ही शोर डाल? बेटा हमने पहले नहीं, हमने इलेक्शन के दौरान के बाद आप शोर डाला, इसलिए कि जब ये 50 चैनल जो ये बात कहलवाना चाहते हैं वो 50 चैनल कहते हैं, जो बात नहीं कहलवाना चाहते वो एक चैनल भी नहीं कह सकता। तो वो 50 चैनल जब कह रहे थे और मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा था, मेरी बहन के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, और चादर और चार दीवारी का भी सोच नहीं आ रही थी इनको, मर्दों पर करो होता है। वो मैंने इनको पहले भी कहा है कि मुझे तुम ऐसा केस बनाओ कि तुम मुझे गद्दार करार दे दो, क्योंकि मैंने 18वीं तरमीम की, क्योंकि मैंने पख्तूनों को हक दिया, क्योंकि मैंने बलूचों को हक दिया, इस पे तुम मुझे गद्दार करार दे दो, मुझे कोई मसला नहीं, मैं कबूल कर लूँगा ये जुर्म। पर ये मत कहो कि ये तुमने गाड़ी के टायर चोरी किए हैं और ये गाड़ी की ड्यूटी नहीं दी और उसके गाड़ी का फलाना नहीं किया, ये क्या बकवास है। इतरत जाफरी, उसके बाद आप इतरत जरा होल्ड ऑन। इतरत को क्या इकरार स्टोरी रोज टीवी से सर, गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट में आपकी नजरसानी केस की समाअत हुई और अदालत ने कहा कि अगर आपको डर नहीं है, आपके पैसे नहीं है, जाली बैंक अकाउंट आपके नहीं है, तो आप क्यों डरते हैं? तहकीकात का सामना करें। अगर आपको नैब क्लीन चिट देता है तो हमारी तरफ से भी क्लीन चिट है, तो क्या कहेंगे? इंशाल्लाह हम जाएंगे नैब में, हमें उम्मीद है नैब से, हमें उम्मीद है कि शफाफ होगी इन्वेस्टिगेशन, मगर मैं नहीं समझता कि इस स्टेज पे इन लाइफ हमें इस तरह जलील करने की जरूरत है। लास्ट 2 क्वेश्चन आप पूछ लें, आप सबसे आखिर में। नहीं, होल्ड ऑन उनसे मेरा दोबारा सवाल ये ऐसे बोले ना, वो काफी देर से जेल गए थे। In the beginning you was talking about isolation, that Pakistan was isolated. Will you please clarify about the isolation which happened in the last 2 years as you mentioned? My second question about the threats coming from the western borders, from Iran. They have announced that they might conduct some operations inside Balochistan. Will you please comment? I think it's इसी के साथ क्वेश्चन ले लें जरदारी साहब, यार वो कर लेने देना, इस तरह खत्म करने दे प्लीज, खत्म करने दे प्लीज। देखिए, I think it's a very dangerous situation. Iran is our neighbor and we should be careful. We should be mindful that it is a very large standing army. We should not have any issues with them. अगर उनको कोई शक है तो we should cooperate with them. और international isolation तो आपको सामने नज़र आ रही है, आपको अगर नहीं नज़र आ रही तो मैं दिखा देता हूँ कि आप देखें कि आपके जितने भी एम्बेसडर्स हैं, जितने भी आपके लोग हैं दुनिया में, आपका एक दोस्त मुझे बता दें इंटरनेशनली जो आपका दोस्त हो। ठीक है, कुछ हमारे बैक सीट कार में ड्राइवर्स होता है, वो ड्राइवर्स ने अपनी PR पे आपको सपोर्ट करवा दी है कुछ मुसलमान मुल्कों से, मगर दैट इज़ नॉट इंटरनेशनल सपोर्ट, एंड दोज आर MOUs to be, will be, could be. नादर और फिर नादर एंड शफकत, दैट्स ऑल। कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात हुए, कोई डील के हवाले से खबरें सामने आ रही, तो क्या हुकूमत के साथ Are you that ill-informed?
सामने आई है, तो क्या नहीं बेटा, कैसे आ पार्टी सकती इस पोजीशन में है कि डील करेगी या केसेस का सामना करेंगे? केसेस का सामना करेगी, डील करने की हमें कोई जरूरत नहीं, ना हमने पहले की है। शफकत अली द नेशन से पीएम ने कहा कि अपोजिशन इस काबिल ही नहीं है कि हम उनको मिलाएं, आप थोड़ा उस पर कमेंट करें। वो तो मैंने कर दिया ना बेटा। मैं थोड़ा लेट आया नोट्स ले रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। कमीशन के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, एक तो वफाकी काबीना ने फैसला किया कि 3% हिस्सा फाटा के लिए रखा जाए, हालांकि ये डोमेन है एनएफसी का। और दूसरा सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो सूबों के हवाले किया गया था, ये हुकूमत न सिर्फ वो वापस लेना चाह रही है बल्कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और दोनों को मिला के कई नई एजेंसी बनाने के लिए भी IMF से बातें हो रही, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सूबों का हिस्सा कम करने की भी बातें हो रही हैं। बिल्कुल बेटा हो रही है, और इसी को मैं कहता हूँ कि इनसे हुकूमत चलती नहीं है। और जो राइट्स सूबों को दिए हैं आपने, पहले ही लोगों में, अवाम में एक बेहिसी पाई जाती है। अगर उसमें आप और राइट्स कम करेंगे तो उसमें और मसले होंगे। बिल्कुल हमने ही ग्वादर पोर्ट बनवाया था, हमने ही पूरा चाइनीज़ पैकेज बनवाया था, तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होनी चाहिए पाकिस्तान में, और चाइना भी यही चाहता है। मैं उनसे सबसे ज़्यादा मैं मिलता रहा हूँ चाइनीज़ से, वो भी ये चाहता है, बिकॉज वो सबको साथ लेके चलना चाहता है। वो डिस्ट्रीब्यूशंस में कोई नहीं चाहता कि KP में या बलूचिस्तान में या पंजाब में ज़्यादा हो और सिंध में कम हो। दे डोंट वांट। ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंध की सूबाई असम्बली के स्पीकर को इस्लामाबाद से क्यों गिरफ्तार किया गया। कहा गया कि इसका मनफी तासुर जाएगा, उन्हें कराची या सिंध से भी गिरफ्तार किया जा सकता था। अब आपको बताएं कि सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, बिलावल भुट्टो का रद्द अमल आ गया है। बेनामी वजीर आजम को आमरीत कायम नहीं करने देंगे, बिलावल भुट्टो की जानिब से ये कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा कि सिंध हुकूमत को नाकाम करने का गैर जमहूरी तरीका नाकाम होगा। आज़ाद इदारे सियासी इंजीनियरिंग का नागुज़ीर हिस्सा नहीं होने देंगे। साथ ही साथ ये कहा कि विफाकी अकाई के स्पीकर पर हमला काबिल कबूल नहीं है। तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से इस गिरफ्तारी पर रद्द अमल सामने आ गया है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बेनामी वजीर आजम को आमरीत कायम नहीं करने देंगे। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि आज़ाद इदारे सियासी इंजीनियरिंग का नागुज़ीर हिस्सा नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का भी रद्द-ए-अमल आया है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने गुफ्तगू की और उन्होंने भी इस गिरफ्तारी की मजम्मत की। सबसे पहले जो रद्द-ए-अमल आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में मुशर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने गुफ्तगू की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्विटर पर पैगाम जारी किया है, जहाँ पर उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया है। आपको अहम खबर देंगे, नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस से कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत खराब है, ये एक हसास मामला है। पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे ने